نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لاسٹ ہم نے یہ بات کی تھی کہ جب ایک مسلمان کو میت میں ہونے کے بعد تبدیل ہو جاتا ہے، جب ایک انسان اور اس کے تمام اقربا یا اس کے رشتہ دار یا سب جو اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ سب کا ایک ذہن ہوتا ہے، سب کا ایک موقف ہوتا ہے، سب کی ایک رائے ہوتی ہے، گواہی ہوتی ہے. اور اس گواہی کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا بھی ہے اور جنازے سے انکار بھی کیا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی جنازہ لایا جاتا تو آپ اس کے اقربا اور اس کے ارد گرد والوں سے اس کے بارے میں رائے لیتے. جب اگر تو ان کی رائے اچھی ہوتی اس کے بارے میں تو آپ ان کا جنازہ پڑھا دیتے، اور اگر اچھی نہ ہوتی تو آپ کہہ دیتے کہ آپ ان کو لے جائیں اور خود اس کا جنازہ پڑھا لیں. تو انسانوں کی جو گواہی ہے ہمارے اخلاق کے بارے میں، ہمارے کردار کے بارے میں، ہماری عادات کے بارے میں، ہمارے معاملات کے بارے میں، اس کو معمولی نہ سمجھیں، یہ امپورٹنٹ ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ایک تو یہ نا کہ قرض کی وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میت لائی گئی اور اس کے اوپر ابھی قرض تھا تو آپ نے کہا کہ تم اپنے ساتھیوں کا جنازہ خود پڑھ لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اگر وہ اپنے رب سے ملاقات کو پسند کرتا ہے. اور اپنے رب سے ملاقات کو پسند کون کرتا ہے؟ جو دنیا میں، جو زندگی میں مہلت عمل سے اچھے سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس ذہن کے ساتھ جی رہا ہوتا ہے کہ اس کو اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور اس سے جا کے حساب دینا ہے. تو جس کو اپنے اس بڑے حساب کی فکر ہوتی ہے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے حساب میں لوگوں کو الجھاتا نہیں ہے، ان کے ساتھ حساب کلیئر رکھتا ہے. یعنی یہ بالکل ایسے ہے جو چھوٹی کلاس میں اپنا حساب صحیح نہیں کر سکتا تو وہ اس کے لیے بڑی کلاس کا میتھ اگر سامنے رکھ دیا جائے یا بک اگر کوئی کوشچن اس کو دے دیا جائے تو اس کو کیسے سالو کرے گا. مثلاً اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہی دیکھتے ہیں، آپ نے ہر ہفتے میں 2 دن سوموار اور جمعرات کے بارے میں فرمایا کہ یہ اعمال کے جانے کے دن ہیں اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اعمال کو دیکھتے ہیں اور پھر کہا جاتا ہے کہ ان میں سے جس کے بھی جو صغیرہ گناہ ہیں ان کو معاف کیا جاتا ہے، جو بھی مومن ہوتے ہیں، اور سوائے ان لوگوں کے جن دو نے آپس میں معاملہ خراب کیا ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان کو دیکھتے رہو، ان پہ نظر رکھو جب تک کہ یہ اپنے معاملات ٹھیک کر لیں. یعنی ہفتے کا حساب. پھر مہینے میں آپ نے ایام بیس کی بات کی کہ یہ جو 3 دن ہیں ہر چاند کی، ہر قمری مہینے کی 13، 14، 15 جو ایام بیس کے روزے ہیں یہ دلوں کے کینے کو صاف کرنے کے لیے اچھے. پھر اسی طرح سے مہینے کا حساب کہ دل صاف ہو گئے، معاملات ٹھیک ہیں، مستعار لی ہوئی چیزیں ہوں یا قرض ہو یا معاملات میں ڈیلنگ میں اتار چڑھاؤ ہو. ایون 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی اس سے منع کیا گیا. 3 دنوں کا حساب کہ اس سے زیادہ لمٹ نہیں ہونی چاہیے. پھر اسی طرح سے ہر سال کے 11 مہینوں بعد 1 مہینہ ایسا کہ جس میں دعاؤں کی قبولیت، اللہ کی رحمت، جنت کے دروازے کھلے، پھر جہنم کے دروازے بند، اور اس طرح کی کئی چیزیں. اور ساری عبادات کے درمیان لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر میں دعاؤں کی قبولیت اور کئی ہزار سال کی عبادت سے بہتر. اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ اس رات میں سب کی
بخشش جو بھی مانگتا ہے رو کے، سوائے کس شخص کے؟ کوئی بتائے گا؟ لیلۃ القدر میں کس شخص کی جو ہے وہ بخشش نہیں ہوتی؟ جی، بدعتی کی، والدین کا نافرمان، اور اس کے ساتھ ساتھ جس کے دل میں کینہ ہو. سال کا حساب تو دن، ہفتے، مہینے، سال، اور ہر سال میں یعنی جس نے اپنے ارد گرد والوں کو اپنے سال میں جن کے ساتھ ڈیلنگ ہوئی ان کے ساتھ اپنا حساب کلیئر نہیں کیا، ان کو معاف نہیں کیا، تو وہ کس منہ سے اللہ سے معافی کا طلبگار ہے؟ مطلب لیلۃ القدر کی ہی ہم بات کریں، اگر ہم اپنا حساب وہاں صاف کرنا چاہتے ہیں جبکہ دنیا میں ہمارے حساب کتاب الجھے ہوئے ہیں، تو کیسے اوپر حساب کلیئر ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ جو چھوٹی چیزوں کو مینیج نہیں کر پا رہا وہ بڑی چیزوں کو مینیج نہیں کر پائے گا. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ واپسی کا جو تصور ہے وہ اس طرح کا اسٹرونگ ایک کانسیپٹ ہے کہ جو انسان کو اپنے معاملات ٹھیک رکھنے پر اکساتا ہے. اگر صحیح وہ تصور ہمارا بالکل واضح ہو، اگر ہم درست طریقے کو اس کو سوچتے ہو، اور یقین کا وہ ایک لیول ہو کہ دل میں برائی رکھ کے آپ اچھائی کی امید کیسے لگا سکتے ہیں اپنے ساتھ؟ کسی کے لیے دل میں برائی رکھ کے، کسی کے لیے کینہ رکھ کے آپ اپنے لیے اچھائی مانگ رہے ہیں، اور جب واپسی کا وقت ہے تو ارد گرد والے آپ کے بارے میں جو آپ کا برتاؤ تھا اس پر رائے دے رہے ہیں، اور وہ گواہی جو ہے چاہے اگر وہ غلط بات بھی کر لیں، جھوٹی گواہی بھی دے دیں، تو اللہ تعالیٰ جھوٹی گواہی تو نہیں سنیں گے. تو اس روانگی کے وقت سے پہلے اپنے یعنی اس وقت کا ہمیں پتہ نہیں ہے نا، اسی لیے ہمیں بانٹا گیا ہے 3 دن، ہفتے میں 2 دن، پھر ہر مہینے میں 3 روزے، کیونکہ ایک سے اگر ایک کام نہیں ہوا تو اگلے سٹیپ پہ، اس سے کام نہیں ہوا تو اس سے اگلے سٹیپ پہ، اس سے بھی کام نہیں بنا، اور بار بار کیونکہ یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو بار بار اپنے آپ پہ کام. لیکن اگر ہمارا برتاؤ ہی اچھا نہیں ہے، ہم پازیٹیو مائنڈ بھی نہیں ہے، کرتے کچھ نہیں ہے، یعنی ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بدلنے پہ نہیں آ رہے ہیں. مثلا ہم روز سن رہے ہیں، روز پڑھ رہے ہیں، روز لکھ رہے ہیں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے، جس وقت اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے اس وقت وہ ہمارے ذہن سے اسکپ ہو جاتا ہے، یا پھر اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو سکیں، یا پھر وہ پڑھا ہوا ہمیں اس وقت پہ وہ فائدہ نہیں دے رہا ہوتا. تو یہ ساری محنت اور یہ سارے علم، اس کو تو پھر ہم اپنے خلاف حجت بنا رہے ہیں. یعنی آخر وقت میں ہم علم کے انبار ساتھ لے کے جائیں گے یا عمل کے؟ کیا چیز فائدہ مند ہوگی؟ عمل. اور اگر عمل کے بغیر علم ہم ساتھ لے کے جا رہے ہیں تو کیا ہے؟ وہ تو بوجھ ہے، وہ تو ہم اپنے خلاف گواہیاں لے کر جا رہے ہیں. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ شکایتی رویہ، منفی سوچ اور ایک نیگیٹو تھاٹ کے علاوہ کوئی پروڈکٹیوٹی ہم اپنے اندر نہیں لا پاتے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ کہیں بھی چلے جائیں انہیں سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، سب کے ساتھ پرابلم ہوتا ہے، سارے رشتہ داروں کے ساتھ. ساس اچھی نہیں ہے، ساس کی بہو اچھی نہیں ہے، سسر اچھے نہیں ہیں، ان کا مزاج ایسا ہے، یا ان کے ساتھ یہ معاملات خراب ہے، یا واٹ ایور ساتھ رہنے والے. اور اگر آپ ان سے فیڈ بیک لیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ صبح 10 بجے اٹھ رہی ہوتی ہیں، کسی کے ساتھ کوئی قربانی کا جذبہ یا پھر ہیلپنگ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے، کسی کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کرنے کا اچھے سلوک کا کچھ ایسا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جو پڑھا وہ کتابوں کے پیٹ میں دفن ہے. اور اس سب کے درمیان ہم اچھی گواہی کی امید رکھتے ہیں. تو روانگی سے پہلے
ہر دن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے علم سے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہم اپنے علم کو کہاں تک استعمال کر رہے ہیں. یعنی علم کی جتنی خوشی ہے اس سے زیادہ خوشی عمل کی ہے, اچیومنٹس کی ہے, کہ یہ میں نے کر لیا. سستی کے مارے, پھوہڑ پن کے ساتھ, کسی کام میں انٹرسٹ نہیں, کسی کی خدمت, کہیں قربانی کے لیول پر جا کے کوئی کام نہیں. سب سے پہلے اپنی ذات اور اپنی ذات کا کمفرٹ, اس خول سے باہر نہیں نکل پاتے. اچھی گواہی کی امید کیسے رکھتے ہیں؟ اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے, یا پھر نکلنے نہیں دیتے, یا پھر ادھر سے بھی تنگ ہے ادھر سے بھی تنگ ہے. اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کس طرح سے خود کو اپنے علم کے ساتھ چلا رہے ہیں. آپ کا دل بھی اس بات پر گواہ ہو. اور اگر آپ کام کے ہیں تو آپ کہیں پہ بھی ہیں, کس بھی لیول پر ہیں, خود بخود نیکی کی ایک خوشبو ہے, عمل کی اپنی ایک خوشبو ہے, اخلاص کی اپنی ایک قیمت ہے. وہ آپ کو ہر صبح, ہر شام, ہر دن, ہر ہفتے, ہر مہینے, ہر سال اس طرح کی چیزوں میں انوالو کرے گی کہ خود بخود آپ اپنے ارد گرد والوں کے لیے خیر کا سبب بنتے جائیں گے. اور یہ عمل کی طرف بڑھے بغیر ممکن نہیں, اور یہ خود سے تبدیلی پر بات کیے بغیر ممکن نہیں. کچھ عرصہ پہلے شاید آپ لوگوں نے سنا ہو, کچھ چھوٹے چھوٹے بچوں نے بڑی اچیومنٹس کی تھیں. تو جب آپ کام کرنے والے ہوتے ہیں تو پھر آپ خود ایک اٹریکشن, یعنی آپ کے اندر خود ایک اٹریکشن ہوتی ہے, آپ کو وہ دنیا خود آپ کی قیمت لگا لیتی ہے. ان بچوں کے پیرنٹس, ان کے ادارے, ان بچوں کو ہر جگہ سے, گاؤں دیہاتوں سے اٹھا کے باہر کے ملکوں میں شفٹ کر دیا گیا تھا. وہ لے گئے تھے کہ یہ کام کے بچے ہیں, یہ کچھ کرنے والے ہیں لائف میں, اور یہ کچھ بنیں گے. تو جب آپ علم کے مطابق اپنے عمل کو ڈھالتے ہیں, اپنی شخصیت کو ڈھالتے ہیں, سستی چھوڑتے ہیں, بدلنے پر تیار ہوتے ہیں, جو آپ سیکھ رہے ہیں اس کو اپنی ذات کا حصہ بنا رہے ہوتے ہیں, پھر خود بخود آپ کے بارے میں لوگوں کی گواہی اکٹھی ہوتی ہے. اور یہ تو دنیا ہے. تو بہرحال انسان کو اپنی زندگی میں ایک فیصلہ لینا چاہیے کہ میں نے اپنے آپ کے بارے میں کیا سوچا ہے, میں کس طرح کی زندگی جینا چاہتی ہوں. کیونکہ حسن وداع جو ہے یہ اسی وقت ممکن ہے جب انسان زندگی میں ہی اپنی اچھی روانگی اور خوبصورت روانگی کے لیے سنجیدہ ہو جائے. اب سفر واپسی ہے, اور اسی مطلوب حقیقی کی طرف ہے جس نے اپنے بندے کو کچھ عرصے کے لیے یہاں امتحان گاہ میں بھیجا تھا, تاکہ وہ ایک بہتر اور روشن مستقبل آخرت حاصل کرنے کے لیے اپنا حال یعنی دنیا میں اصلاح کر لے, اپنی دنیا کی اصلاح کر لے. اب اس کو اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر زندگی بھر کی کارگزاری پیش کرنی ہے, مالک سے ملاقات کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے. جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتے. جس بندے نے بھی اس کے ساتھ ملاقات کو یاد رکھا اور اس ملاقات کو مقصد زندگی بنایا, وہ اب کامیابی کے ساتھ ودا ہو رہا ہے. کتنا تھوڑا قیام تھا اور کیا خوب نبھایا. اس کے برعکس وہ جو منصب, عہدے, شان اور جاہ و جلال کے ساتھ دنیا میں رہنے کے انتظامات میں لگا رہا, بس اپنی ہی فکر لگی رہی, میں کیسا لگ رہا ہوں, میں کیا پہن رہا ہوں, مجھے کیا کرنا ہے, میں کیسا دکھ رہا ہوں, میرے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے. محنت کی طرف دھیان نہیں گیا.
محنت کے بغیر تو آپ کو دنیا میں بھی کوئی بڑا کام نہیں ملتا، کوئی بڑا نام نہیں ملتا، کوئی بڑی سیٹ نہیں ملتی. تو آخرت میں کامیابی محنت کے بغیر ممکن نہیں. ایک بات ہو رہی تھی کہ ایک یونیورسٹی ہے جس میں ایڈمیشن کے لیے 10 ایئرس کی جاب ریکوائر ہے. یعنی ایم بی اے کرنے کے بعد، ایگزیکٹو ایم بی اے کرنے کے لیے 10 ایئرس کی جاب، اس کے بعد آپ کو اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملے گا. اور وہ بھی کس لیے کہ آپ نے آگے وہاں پڑھنا ہے. تو جب اس کی ایڈمیشن ریکوائرمنٹ سے بات ہوئی تو مجھے جو انٹرسٹنگ بات لگی وہ یہ کہ 10 ایئر کی جاب کے بعد آپ کو وہاں پہ ایڈمیشن اس صورت میں ملتا ہے کہ آپ نے ان 10 ایئرس کے اندر ہر مہینے کے 4 دن 8 to 8 صبح 8 سے لے کے رات 8 بجے تک کام کرنے کی پریکٹس کرنی ہے. یعنی پڑھنا بھی ساتھ، جاب کے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے. یعنی 4 days آپ نے کلاس لینی ہے اور کلاس کی ٹائمنگز کیا ہے 8 to 8. اسٹل 10,000 آورز پریکٹس چاہیے آپ کو کسی بھی کام میں ایکسپرٹی کے لیے. یہ ریسرچ بتاتی ہے. ہم محنت کرنا نہیں چاہتے کسی بھی کام میں، نام بنانا چاہتے ہیں. نہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں کامیابی ہے نہ آخرت میں. سستی کے مارے، بے دلی کے ساتھ، اکتائے ہوئے، زبردستی کاموں میں انوالو کر کے کوئی اچھا رزلٹ آپ کو ایسی شخصیتیں، ایسے لوگ نہیں دے سکتے. ایوری منتھ 4 days میں 2 days ان کو جاب سے چھٹی کر کے کلاس لینی ہے یا ویکینڈ کے ساتھ ایک ڈے ملا کے. اور وہ جو ان کا ویکینڈ ہے جاب کے علاوہ وہ 8 to 8 ان کی کلاس ہے. اور اس میں پتہ نہیں کتنے 1000 آورز انہوں نے کمپلیٹ کرنے ہیں اپنی اسٹڈی کے. دین ان کی ریکوائرمنٹس پوری ہوگی اور وہاں ان کو ایڈمیشن ملے گا. اور دنیا کی نمبر 2 یونیورسٹی ہے فرانس کی. یہ دنیا کے مقام و مرتبے ہیں جو آپ سے اتنی محنت مانگتے ہیں، اتنی اسٹرگل ریکوائر کرتے ہیں آپ کے لیے. اور آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ کا مائنڈ لیول، آپ کا کیلیبر، آپ کی پرسنالٹی اتنی ڈیولپ ہو چکی ہوگی تو پھر آپ اس لیول کے پروفیسر سے بیٹھ کے سیکھنے کے قابل ہیں. اور صرف تھیوری نہیں بلکہ پریکٹیکل بھی. کیونکہ ہیرا اگر آپ کسی بچے کے ہاتھ میں پکڑا دیں گے تو یا تو وہ اس کو بٹا بنا کے کھیلتا رہے گا اور پھر کہیں بھی چھوڑ کے نکل جائے گا. تو اچھے استاد سے سیکھنے کے لیے بھی اور اس سے کما حقہ فائدہ اٹھانے کے لیے اور اس فائدے سے اپنی زندگی سنوارنے کے لیے موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ واقعی آپ بدل گئے، آپ نے کچھ کر دکھایا، آپ کہیں پہنچ گئے، آپ نے سکسیس لی، آپ نے کچھ اچیو کیا. آپ کا ایک مائنڈ، ایک لیول، آپ کا ایک کیلیبر چاہیے. تو مجھے بڑی الگ اور ڈفرینٹ اور اچھی لگی یہ بات کہ اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے آپ کو 10 ایئرس جاب کا ایکسپیرینس چاہیے. تو کس لیول پہ آپ سیکھیں گے پروفیسر سے بیٹھ کے. اور کسی بھی چیز میں محنت کے بغیر ہم اپنے آپ کو کسی لیول پہ سوچیں، بڑی بڑی امیدیں لگائیں، بڑے بڑے خواب دیکھیں اور سستی چھوڑنا ہی ہمارے لیے مشکل ہو، تو اینڈ آف دا ڈے خالی باتیں رہ جائیں گی، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آنا. اور جو لوگ محنت کرنے والے ہوتے ہیں وہ چہروں سے پہچانے جاتے ہیں. ان کے دن رات کی روٹین بتاتی ہے کہ واقعی یہ محنت سے جینے والے ہیں، یہ زندگی میں کچھ الگ کرنے کے قابل ہیں اور ان کی واقعی کوئی ترجیحات ہیں. اور جب آپ کسی مقصد کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری غیر ضروری چیزیں آپ کو خود سکپ کرنی پڑتی ہیں. آپ کرتے ہیں تبھی آپ کسی بڑے مقصد پہ جا پہنچتے ہیں. اور واقعی اس زندگی میں یہاں سے جانے سے پہلے آپ اپنے لیے کچھ اچھی گواہیاں اکٹھی کر پاتے ہیں. اور یہ ممکن نہیں ہے جب تک آپ عمل اور جو سیکھ رہے ہیں اس کو میچ نہ کر لیں. اور جو لوگ محنت کے بغیر جی رہے ہوتے ہیں وہ بھی چہروں سے پہچانے جا رہے ہوتے ہیں.
بہرحال جو یہاں محنت کر کے جائیں گے آگے ان کے لیے عیش ہے، اور جو یہاں اپنی ذات کے عہدے اور شان اور جاہ و جلال کے ساتھ دنیا میں رہنے اور اسی کے انتظامات کرنے کی فکر میں لگے رہے، میں یہاں کیسی لگ رہی ہوں، میں وہاں کیسی لگ رہی ہوں، اور میں نے کیا پہنا ہوا ہے، اور دنیا کے مشاغل نے اسے کچھ سوچنے ہی نہ دیا، اتنے تھوڑے قیام میں اتنی زبردست تیاری کے لیے ساری محنت کر ڈالی، تو حقیقت یہ ہے کہ بغیر ایئر کنڈیشنر گاڑی کے گھر سے نہ نکلنے والا بھی آج اسی گھاٹ پر سوار ہو کر نکل رہا ہے، اور ان گاڑیوں کو حسرت سے دیکھنے والے کی بھی آج وہی سواری ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ پھر ایک رخصتی انسان کی اور اس کا امتحان کہ جب جنازہ لے کے جانا ہوتا ہے، وہ انتہائی ناخوشگوار، کٹھن اور غم سے بوجھل ترین گھڑی ہوتی ہے جب جنازہ گھر سے اٹھایا جا رہا ہوتا ہے۔ آپ کے لیے یہ وقت خصوصاً صبر اور برداشت اور ایمان کی پختگی کے امتحان کا ہے۔ اس میں کامیاب ہونے کی کوشش کریں اور بے قابو جذبات کی سمت بدل کر اپنے خاندان کے فرد کو دعاؤں کے تحفے دے کر رخصت کریں، تو دونوں کے لیے اجر ہی اجر ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ جنازے میں دیر نہ کریں، جنازہ لے جانے میں غیر ضروری تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنازہ لے جانے میں جلدی کیا کرو، اس لیے کہ اگر وہ نیک ہے تو وہ ایک بھلائی ہے جس کی طرف تم اسے جلد آگے بڑھاؤ، اور اگر وہ اس کے برعکس ہے تو وہ ایک برائی ہے جسے تم اپنے کندھوں سے جلدی اتار ڈالو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ کہتے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنازہ جلد تیار ہو جاتا ہے اور لوگ اسے اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں تو نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی لے چلو، اور اگر میت گناہ گار ہے تو گھر والوں سے کہتی ہے ہائے افسوس، مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ اس کی یہ آواز انسانوں کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی ہیں، اگر انسان سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ اور مجھے یہ پڑھتے ہوئے یاد آ رہا تھا کہ جب ہم نے فریکوینسیز کو کیا تھا، اس پہ ہم نے جب بات کی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ انسان کے علاوہ باقی جو جانور ہیں ان کی فریکوینسی انسانوں کے سننے کی جو فریکوینسی ہے اس سے بہت مختلف تھی۔ تو اگر سائنٹیفکلی بھی ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس چیز سے صرف دور رکھا ہے، باقی ساری مخلوق ہمارے ہی انجام کو سن رہی ہوتی ہے۔ سیدنا ابن مسعود نے رسول اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول جنازے کو کس رفتار سے لے جایا کریں؟ آپ نے فرمایا جلدی جلدی، دوڑنے کی رفتار سے کچھ کم، یعنی بالکل چلنا بھی نہیں اور بالکل دوڑنا بھی نہیں، بلکہ دوڑنے سے کچھ کم مگر تیز تیز قدم اٹھا کے۔ پھر جنازے کا ادب یہ بھی ہے کہ جنازے کے ساتھ جانا، کندھا دینا یہ ضروری ہے، مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے 3 بار جنازے کو اٹھایا اس نے میت کا حق ادا کیا، پھر جس قدر اسے زیادہ اٹھائے گا زیادہ ثواب کمائے گا۔ جنازے کے ساتھ چلنے کی بھی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ چلا، پھر نماز جنازہ اور دفن تک اس کے ساتھ رہا، تو وہ 2 قرات ثواب کے ساتھ واپس آیا، جبکہ 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اور جو شخص اس کی نماز جنازہ پڑھ کر دفن سے پہلے ہی لوٹ آیا تو وہ 1 قرات ثواب کے ساتھ واپس آیا۔ برا بن عازب رضی اللہ کہتے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 7 باتوں کا حکم دیا: جنازوں کے ساتھ جانے کا، بیمار کی عیادت کرنے کا، دعوت قبول کرنے کا، مظلوم کی مدد کرنے کا، قسم پوری کرنے کا، سوال کا جواب دینے کا، اور چھینکنے والے کے لیے دعا کرنے کا، یعنی جس کو چھینکا ہے وہ الحمدللہ بولے تو سننے والے اس کو کیا بولیں گے؟ یرحمک اللہ۔ ایک اور موقع پر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیمار کی عیادت کرو اور جنازے کے ساتھ چلو، یہ عمل تمہیں آخرت یاد دلائے گا۔ پھر اسی طرح سے پیدل جنازے کے قریب رہتے ہوئے آگے پیچھے دائیں بائیں بھی چلا جا سکتا ہے، البتہ پیچھے چلنا افضل ہے، اور سوار کو جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے، تاہم بلا عذر سواری پر جانا مکروہ ہے، یعنی اگر بہت زیادہ ڈسٹنس نہیں ہے تو پیدل جانا چاہیے۔ پھر جنازے کے ساتھ رہنے اور دفنانے تک کا یہ اجر صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کو جنازے کے ساتھ نہ جانا افضل ہے۔ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ فرماتی ہیں، ہم عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانے سے منع کیا گیا لیکن تاکید سے منع نہیں ہوا، یعنی اس معاملے پر ہم پر کوئی سختی نہیں کی گئی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم نے اس جنازے کے ساتھ جانے سے منع فرمایا جس کے ساتھ نوحہ اور ماتم کرنے والی عورتیں ہوں، کیونکہ عورتیں جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتی، تو وہ اگر ساتھ جائیں گی تو اس طرح کی حرکتوں میں ملوث ہو جائیں گے۔ پھر جنازے کے ساتھ جانے والے خاموش رہیں، بات چیت کرنا، دعا یا کلمہ شہادت کی صدا لگانا یا تلاوت قرآن بآواز بلند کرتے ہوئے جانا، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ اسی طرح جنازے کے ساتھ بلند آواز سے روتے ہوئے چلنا بھی جنازے کے احترام کے خلاف ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام جنازوں کے پاس، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے وہ جنازوں کے پاس بلند آواز ناپسند کیا کرتے تھے، یعنی کسی چیز کی بھی بلند آواز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے آپ کا یہ ارشاد سن رکھا تھا جنازے کے ساتھ راگ آواز اور آگ نہ جائے، یعنی راگ جو کوئی بھی کسی بھی قسم کا راگ الاپنا جس کو کہتے ہیں، اور آگ، پھر آگ خواہ چراغوں کی شکل میں ہو، کینڈلز کی صورت میں ہو، ہر طرح سے منع ہے۔ دیکھیں کتنا الٹ چلنے لگے ہیں، ٹرینڈز کیسے ہیں۔ البتہ کسی مجبوری سے رات کو دفن کرنا پڑے تو تدفین کے وقت آسانی کے لیے روشنی کا عارضی انتظام کر سکتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو رات کے وقت دفن کیا اور قبر کے اندر چراغ جلا کر روشنی کی تاکہ نظر آ سکے پوری طرح اور ان کو وہ وہاں لیٹا سکے۔ پھر جب کسی کا جنازہ آتے دیکھیں تو کھڑے ہو جائیں، پھر اگر اس کے ساتھ چلنے کا ارادہ نہ ہو تو اس سے کچھ آگے نکل جانے تک کھڑے رہیں۔ اگر جنازہ کسی ایسے مسلمان کا ہے جو زندگی میں اپنے رب کا تابع فرمان بن کر رہا تو اس کی تعریف کرنا اس کے لیے فائدہ مند ہے، حالانکہ یہی تعریف زندہ انسان کو تکبر میں مبتلا کر دینے کے امکان کے پیش نظر منع کی گئی ہے۔ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ صحابہ کرام نے ایک جنازے کی تعریف بیان کی تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر ایک اور جنازے پر سے گزرے تو صحابہ کرام نے ان کی برائی بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا واجب ہو گئی۔ سیدنا عمر نے پوچھا یا رسول اللہ کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا پہلے جس شخص کی تم نے تعریف کی تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، پھر دوسرے کی تم نے برائی کی تو اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی، پھر فرمایا تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو، تو گواہی صحیح دینی چاہیے، سچی دینی چاہیے، پوری دینی چاہیے، بغیر مبالغے کے دینی چاہیے، حقیقت پر مبنی دینی چاہیے۔ تو کیسی گواہی ہم اپنے لیے چاہتے ہیں یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ دوسرے جنازے کے بارے میں صحابہ کرام نے جو برائی بیان کی تو وہ اس کے فاسق، فاجر اور کھلم کھلا بدعتی ہونے کی وجہ سے تھی، جو کہ جائز ہے۔ یاد رہے صحابہ کرام ایسی ہستیاں تھیں کہ ان کی بات میں جھوٹ یا مبالغے کی آمیزش نہیں ہوتی تھی۔ آج اگر ایک مسلمان کسی ذاتی دشمنی یا میت کی زندگی میں اس سے کوئی مفاد حاصل نہ ہو سکنے پر اس کی برائی بیان کرتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں کے راز جاننے والا ہے۔ اگر کوئی شخص دل میں کچھ غلط رکھ کے زبان سے کچھ گواہی دے بھی رہا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے والے ہیں۔ پھر ابو قتادہ انصاری بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ گزرا تو آپ نے پوچھا آرام پانے والا ہے یا آرام دینے والا ہے؟ سبحان اللہ، متوفی نیک بخت تھا یا بد بخت تھا؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام پانے والا یا آرام دینے والا، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان والا بندہ تو مر کر دنیا کی تکالیف اور مصیبتوں سے نجات پا جاتا ہے اور اللہ کی رحمت میں آرام پاتا ہے، اور بے ایمان بدکار کے مرنے سے تمام دوسرے بندے، شہر، جانور، درخت، چوپائے سب آرام پاتے ہیں۔ ہمیں دنیا میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کی حدیث سے پتہ چلتا ہے نا، لا ضرر ولا ضرار، نہ تکلیف دو نہ لو، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے باقی مسلمان محفوظ رہیں۔ تو ہمیں اپنا انالیسس کرتے رہنا چاہیے کہ میرے ارد گرد والے میرے سے آرام میں ہیں، میری زبان سے، میرے افکار سے، میرے خیالات سے، میری رائے زنی سے، میری گفتگو سے، میری باتوں سے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو بہت زیادہ بولنے کی عادت ہوتی ہے، دوسروں کے معاملات میں کوئی نہ کوئی کامنٹ کرنے کی عادت ہوتی ہے، جبکہ چیزیں ہمارے سامنے واضح نہیں ہوتی، ہم نہیں جانتے ہوتے کہ در حقیقت کوئی کس فیز سے گزر رہا ہے، کس کے کیا سرکمسٹانسز ہیں، کس وجہ سے کوئی کیسا ہے۔ تو دیکھنا چاہیے المؤمن مرآۃ المؤمن، صحیح بات کرنی چاہیے۔ المسلم اخو المسلم لا یخذلہ ولا یحقرہ، مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کو تنہا نہیں کرتا، وہ اس کو حقیر نہیں سمجھتا، اور سب سے زیادہ حقدار ہمارے قریب رہنے والے، جن کے ساتھ ہمارے سب سے زیادہ معاملات ہیں۔ اور سبحان اللہ، یہ صرف انسانوں کی بات نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بدکار کے بننے سے تمام دوسرے بندے، شہر، درخت، جانور، چوپائے، یعنی جگہیں بھی۔ مثلا ایک مومن انسان، ایک صفائی پسند انسان ہے، وہ جہاں بیٹھتا ہے جگہ کو صاف کرتا ہے تو وہ جگہ اس سے خوش ہے۔
کسی کام کو وہ ہاتھ میں لیتا ہے تو وہ کام اچھے سے کرتا ہے، وہ کام اس سے خوش ہے۔ ایک گھر میں اس نے پودے بھی رکھے ہوئے ہیں یا پھر کوئی درخت بھی ہے تو وہ اس کی دیکھ بھال کرتا ہے تو وہ درخت اس سے خوش ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بظاہر جو چیزیں ہماری نظر میں بے جان ہیں وہ بھی ہم سے آرام پاتی ہیں، وہ بھی ہم سے خوش ہوتی ہیں اور وہ بھی ہم سے تکلیف اٹھاتی ہیں۔ پھر قبرستان پہنچ کر جب تک جنازہ زمین پر نہ رکھا جائے تب تک بیٹھنا منع ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنازہ آتے دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، اور جو شخص بھی جنازے کے ساتھ جائے وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک جنازہ نیچے نہ رکھ دیا جائے۔ یعنی یہ جنازے کے احترام اور ادب میں چیزیں شامل ہیں۔ تو ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے انداز دنیا میں ہماری صبح و شام کن اطوار اور کن عادات کے ساتھ ہوتی ہیں، اور صرف دیکھنا کافی نہیں، ان پہ کام کرنا، اپنے آپ سے بات کرنا، یاد دہانی کرانا اپنے آپ کو، ایسے لوگوں کے ساتھ جڑے رہنا جو آپ کو ایمان اور اس پر عمل کی طرف راغب کرنے والے ہیں، ایسی صحبت جو آپ کو اللہ کی یاد دلانے والی ہے، ایسا ماحول جو آپ کو آپ کی آخرت بنانے سنوارنے میں آپ کا معاون ہے۔ یہ سب قابل قدر چیزیں ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا آج تم میں سے کون روزے سے ہے؟ آج تم میں سے جنازے کے ساتھ کون گیا؟ آج تم میں سے کون مریض کی تیمارداری کرنے گیا؟ ہر بار سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا جی ہاں، جی میں۔ اس کے بعد آپ سب نے ارشاد فرمایا جس آدمی میں یہ خوبیاں جمع ہوں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ روزہ اللہ کا حق ہے اور جنازہ بندے کا حق ہے، اسی طرح مریض کی تیمارداری بھی بندے کا حق ہے۔ تو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں میں، اور یہ کوئی سست انسان نہیں کر سکتا۔ بعض اوقات ایک فون کال پہ آپ کسی کی طبیعت پوچھنے پہ بھی اتنا ڈیلے کر دیتے ہیں، پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں، ارد گرد ماحول میں کچھ ایسا ہوتا ہے، سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز ہٹ جانی چاہیے، اٹھاتے ہی نہیں ہیں، ہٹاتے ہی نہیں ہیں۔ تو سوئے ہوئے دماغ کے ساتھ ایک مومن اپنے ایمان کو عمل میں نہیں لا سکتا۔ یہ کون کر سکتا ہے جو نیکی کے سارے مواقعوں کے لیے کانشیس ہے، شعور کے ساتھ جی رہا ہے، اور تبھی اس کے ارد گرد والے اس کے لیے اچھی گواہی دینے والے ہیں، جس کے لیے صرف اپنی ذات اور اس کا کمفرٹ اور اس کا آرام ہی سب کچھ نہیں ہے، کیونکہ آپ نیکی میں آگے بڑھ نہیں سکتے جب تک آپ اپنے ذاتی آرام اور کمفرٹ زون سے باہر نکلنے پر نہیں آتے۔ پھر یاد رکھیے کہ جو نماز جنازہ ہے وہ ایک ایسا عمل ہے جو ہمارے دین میں فرض کفایہ ہے، یعنی مسلمان کا حق ہے۔ یہ غسل، کفن، دفن کی طرح مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا بھی فرض کفایہ ہے۔ یہاں میں آپ کو واضح کر دوں کہ فرائض دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک فرض العین ہے اور ایک فرض الکفایہ ہے۔ فرض عین وہ ہے جو ہر انسان نے اپنے لیے خود کرنا ہے اور ہر انسان نے کرنا ہے، اور فرض کفایہ کیا ہے؟ جو چند لوگ بھی اگر کر لیں گے تو سب کی طرف سے پورا ہو جائے گا۔ مثلا اگر مسجد میں نماز جنازہ کا اعلان ہوا ہے اور اہل علاقہ نے وہ سنا ہے، تو اہل علاقہ میں سے اگر چند لوگ بھی جا کے اس نماز جنازہ میں شریک ہو جائیں گے تو تمام اہل علاقہ کی طرف سے وہ فرض کفایت کرے گا، کافی ہو جائے گا۔ چند لوگوں کا پڑھنا باقی سب کی طرف سے بھی کافی ہو جائے گا۔ علاقے کے کچھ لوگ ادا کر دیں تو فرض پورا ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ جیسے نماز ہے تو وہ سب کے لیے فرض العین ہے، مسجد میں اذان ہوئی ہے سب نے نماز پڑھنی، یہ نہیں ہے کہ مسجد میں کچھ لوگ آ کے نماز پڑھ لیں تو باقی جنہوں نے نہیں پڑھنا تو باقی سب کی طرف سے وہ نماز ادا ہو گئی ہے، نہیں۔ پھر اسی طرح نماز جنازہ دراصل مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کے ساتھ ساتھ ایک سفارش اور ایک گواہی بھی ہے، اور اسی طرح زندوں پر میت کا یہ ایک اہم اور آخری حق ہے جسے یہ سوچ کر ادا کر لینا چاہیے کہ آج اس کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے، کل ہم بھی اسی جگہ بے بس پڑے دوسروں کی دعاؤں کے محتاج ہوں گے۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعیننا من الخیانة فإنك تعلم خائنة الأعین وما تخفي الصدور۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.